اس حرف کی ایک ساؤنڈ سملر ساؤنڈ ہے، وہ سملر کس کے ساتھ ہے؟ وہ حرف زا کے ساتھ۔ عمومی طور پر جو افراد وہ اس حرف کے مخرج کو نہیں جانتے زا کے، وہ زیادہ تر یہ زا جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک حرف بدل جاتا ہے، زال کی جگہ زا پڑھا جاتا ہے، اور حرف کے بدلنا ایک بڑی غلطی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت درست اس طریقے سے نہیں ہوتی۔ اس حرف کو پڑھتے ہوئے مخرج کا خیال کیا جائے گا کہ زبان کی نوک کو جب سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ آپ لگائیں گے اور اس کی ساؤنڈ ہوگی ذا، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ زا۔ اس کا مخرج انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلی لیکچرز کے اندر کریں گے، اور اس کا مخرج بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں زبان کی نوک نیچے کی جانب ہے، اور یہ حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے زا، لیکن یہ حرف نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس میں سختی بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ حرف اس حرف سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن چونکہ اس کی ساؤنڈ آپس میں سملر ہے، اس کو عمومی طور پر زا پڑھ دیا جاتا ہے، سیم ساؤنڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ فرق بہت آسانی کے ساتھ اس فرق کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ان دونوں حروف کے مخرج کے بارے میں معلومات درست ہوں، تاکہ زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگے گی تو یہ حرف زا پڑھا جائے گا، اور جب بھی قرآن کریم میں اندر یہ الف لفظ آپ پڑھیں اور آپ کے سامنے حرف زال آئے، تو آپ نے زبان کی نوک کو سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگانا ہے اور اس حرف کو ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ حرف درست پڑھا جائے گا۔